خزانہ، جی ہاں، بائبل مقدس ایک خزانہ ہے۔ پاور، ایک ایسی پاور جو ہماری زندگیوں کو چارج کرتی ہے، ہمیں ہمیشہ کی زندگی کی راہ پر لے کر جاتی ہے۔ سم 119 یعنی زبور 119 آیت 105 میں داؤد نبی کہتے ہیں، تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ آمین۔ جیسے رات کے اندھیرے میں ہمیں کسی چراغ، کسی ٹارچ کی ضرورت ہوتی ہے، ویسے ہی ہماری زندگی بنا خدا کے کلام کے اندھیروں میں ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے ایک چراغ یعنی بائبل مقدس کی ضرورت ہے، جو خدا کا کلام ہے اور زندگی بخش کلام ہے۔ میرے عزیزوں، کیا کلام مقدس کو ڈراز میں، کبرز میں اور اونچی جگہوں پر رکھنے سے ہمیں ہمیشہ کی زندگی ملے گی؟ نہیں۔ اس زندگی کی کتاب کو کھانے اور پینے سے، یعنی ہر روز پڑھنے اور اس پر عمل کرنے سے، یہ روح کی غذا ہے ہماری روحانی زندگی بچانے اور بحال کرنے کے لیے۔ یہ ہر گھر کے ہر فرد کی ضرورت ہے۔ گھر کے ایک فرد کی ڈیوٹی نہیں کہ پاپا یا ماما، بھائی یا بہن پڑھتی ہے تو ہو گیا۔ خدارا مہربانی کر کے گھر میں ہر فرد پڑھے اور سنے۔ اپنے بچوں کی عادت بنائیے۔ 3-4 کی کلاسز کے بچوں کو ہی کلام پڑھنا سکھائیے۔ عزیزوں، آپ اپنے بچوں کے لیے کتنی فکر رکھتے ہیں؟ آپ ان کے اچھے کھانے پینے کا، اچھے ڈریسز کا، اچھی ایجوکیشن کا کتنا خیال رکھتے ہیں؟ آپ نہیں چاہتے کہ آپ کا بچہ کسی بھی طرح سے پیچھے رہ جائے۔ جب آپ اس دنیا کی چیزوں سے اپنے بچے کو محروم نہیں رکھنا چاہتے، تو ہمیشہ کی زندگی کے لیے اتنی لاپرواہی کیوں؟ آپ یا آپ کے بچے کسی بھی ڈیزگنیشن پر پہنچ جائیں، ڈاکٹر، ایڈوکیٹ، انجینئر، کچھ بھی بن جائیں، اگر آپ کلام نہیں پڑھتے تو کچھ فائدہ نہیں، کیونکہ آپ خدا کے کلام سے ناواقف ہیں۔ بچپن ہی سے بچوں کو کلام پڑھنے کی عادت ڈالیے، تاکہ لڑک پن میں ہی وہ کلام کو پڑھنا اور اس پر عمل کرنا سیکھ جائیں۔ لڑک پن ہی سے جو خداوند کی راہوں پر چلتے ہیں، خداوند ان کو بہت پسند کرتے ہیں، ان کو پیار کرتے ہیں۔ اس عمر میں نیک و بد کی، اچھے برے کی پہچان ہو جائے تو آخری عمر تک وہ انسان گمراہ نہ ہوگا اور نہ لیک آف نالج سے مرے گا۔ جوشوا 1 chapter 8 verse، یوشوا اور اس کا پہلا باب، اس کی 8ویں آیت میں یوں لکھا ہے، شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو، تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس سب پر تو احتیاط کر کے عمل کر سکے، کیونکہ تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا۔ آمین۔ عزیزوں، جو کلام نہیں پڑھتے، چاہے کسی بھی عمر کے ہیں، التماس کرتی ہوں کہ کلام مقدس پڑھنا شروع کر دیں۔ آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ میں خوبصورت تبدیلیاں رونما ہونے لگی ہیں۔ آپ جانیں گے کہ خداوند آپ کی زندگی سے کیا چاہتے ہیں، آپ نے خداوند کی راہوں پر کیسے چلنا ہے۔ آہستہ آہستہ آپ پیوریفائی ہوتے جائیں گے، آپ کی زندگی میں بری عادتیں ختم ہونے لگیں گی۔ آپ کو احساس ہونے لگے گا کہ آپ کو اس زندگی سے زیادہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے کام کرنے ہیں۔ آپ خداوند کے اطمینان سے بھرنے لگیں گے، آپ ہر مشکل کا آسانی سے مقابلہ کرنے لگ جائیں گے، پھر مشکل سے مشکل وقت کو بھی آپ صبر و تحمل سے کاٹ سکیں گے۔ آپ کا فیتھ، آپ کی امید خداوند پر بڑھتی چلی جائے گی، آپ کسی بھی مصیبت میں بے دل نہیں ہوں گے، کلام کی بھوک اور پیاس آپ میں بڑھتی چلی جائے گی۔ آپ خود ایکسپیرینس کر کے دیکھ لیں، جب آپ ڈیلی کلام پڑھنے لگ جائیں تو آپ کو اگر ایک دن کھانا نہ ملے، آپ کو اتنی بے چینی اور بے سکونی نہیں ہوگی، لیکن اگر آپ ایک دن کلام نہ پڑھ سکیں تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ آپ نے زندگی کا سب سے ضروری کام نہیں کیا، کیونکہ آپ کی روح اس بھوک اور پیاس کو محسوس کرے گی۔ ماں باپ کا فرض ہے کہ اپنی بہت سی مصروفیات میں سے جو آپ دنیا کے کاموں کے لیے کر رہے ہیں، کچھ وقت اپنے بچوں کو ساتھ بٹھا کر کلام پڑھنا سکھائیں۔ اگر آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں تو موبائل سے بہت سی ویڈیوز آپ کو بآسانی مل جائے گی۔
آپ میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر کے یہاں سے بہت سی ویڈیوز جن میں میں کلام مقدس پڑھتی ہوں سن سکتے ہیں اور بلیسنگز حاصل کر سکتے ہیں۔ عزیزو، کلام کو فرسٹ پرائیورٹی دیں تاکہ آپ خداوند کی راہوں کو پہچان سکیں اور دنیا میں بھی بلیسڈ لائف حاصل کریں۔ جب تک آپ زندہ ہیں، زندگی آپ کے کنٹرول میں ہے۔ اس کنٹرول کو آپ یسوع مسیح کے ہینڈ اوور کر دیں۔ پولس رسول کا خط رومیو کے نام 10 باب 17ویں آیت۔ Epistle of Paul to Roman 10 chapter 17 verse۔ بس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ آمین۔ ایمان کس سے پیدا ہوتا ہے؟ سننے سے۔ اور کہاں سے سننا ہے؟ مسیح کے کلام سے سننا ہے۔ تبھی آپ میں ایمان پیدا ہوگا، آپ کی امید جاتی نہیں رہے گی اور آپ خداوند میں بڑھتے چلے جائیں گے۔ Psalm 119:11 verse۔ داؤد نبی زبور 119 اور اس کی 11ویں آیت میں کہتے ہیں، میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ میں تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ ہم کیسے اپنے آپ کو گناہ سے باز رکھیں گے؟ ہمیں کلام کو پڑھنے سے یہ معلوم ہو گیا کہ ہم جب کلام پڑھیں گے، اور داؤد نبی جو کہتے ہیں میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ میں تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ تو جب ہم کلام کو پڑھتے رہیں گے اور کلام مقدس ہمارے دل میں نقش ہوگا تو پھر ہم گناہ بھی نہیں کریں گے۔ تو کتنا ضروری ہے کلام کو پڑھنا، سننا، تاکہ خدا کا کلام ہمارے دلوں پہ نقش ہو جائے اور ہم پھر گناہ نہ کریں۔ خداوند آپ کو برکت دے، آپ کلام پڑھتے جائیں اور برکتیں پاتے جائیں۔ خداوند کی راہوں پر چلیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اس ویڈیو کے وسیلہ سے خدا لوگوں کی زندگیوں میں کام کرے۔ خدا کا کلام 2 دھاری تلوار ہے جو نس نس اور گدے گدے میں اتر جاتا ہے۔ سو ہم دعا کرتے ہیں کہ خداوند اس ویڈیو کے تھرو سب کو بہت برکت دے اور اس وسیلہ سے لوگ جو نہیں پڑھتے کلام پڑھنے لگ جائیں اور 30-60 نہیں بلکہ 100 گنا پھل لائے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ آمین۔